بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہمارا ویسے بیسک ٹاپک ہے وہ تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ پروہیبٹیو کیا فیکٹرز ہیں ان دا وے آف اکنامک پلاننگ، تو لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ کیا جسٹیفیکیشن ہے، کیا جواز ہے منصوبہ بندی کا پاکستان میں۔ تو چونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت بنیادی طور پر زراعت ہے، زرعی ہے، لیکن زراعت میں فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ ملک جو ہے مختلف معاشی مسائل، مثلا قومی آمدنی کی کمی، فیکس آمدنی کمی، غربت، جہالت، بے روزگاری، آبادی کا دباؤ، مطلب غیر ملکی قرضوں کا بوجھ، ان سارے مسائل سے دوچار ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کا صحیح یوز نہیں ہے، یوز آف ریسورسز۔ یوز آف ریسورسز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ملکی وسائل کا استعمال ہے وہ قیمتوں کے نظام کے تحت نہیں ہے، خصوصاً پاکستان میں جہاں قدرتی ذرائع ہیں تو صحیح، لیکن کیا ہے کہ قدرتی سرمائے کا جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان کا صحیح استعمال ہے۔ کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے کہ ہمارے پاس لیک آف کیپٹل اور ٹیکنالوجی ہے، کیپٹل اینڈ ٹیکنالوجی، کہ آپ کے پاس کیپٹل اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم ان ریسورسز کو صحیح طرح سے یوز نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس ریسورسز کا یوز صحیح نہیں ہے، انڈر پرائز میکنزم کے تحت نہیں ہے، جس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کیپٹل اور ٹیکنالوجی کی سرمایہ اور ٹیکنالوجی کی کمی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ اکنامک پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ جو پسماندہ ملک ہے اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ ایسے پروجیکٹس میں کام کرنا ہی نہیں چاہتے جہاں پہ ان کو منافع کم نظر آتا ہے، جو ملک کے لیے اچھے ہوں، ملکی مفاد میں ہوں۔ وہ صرف ان میں کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کے اپنے لیے بہتر ہو، جہاں ان کا منافع زیادہ ہو۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے ضروری کہ ہم پلاننگ کریں تاکہ حکومت جو ہے وہ اس میں سرکاری شعبے کو وہ زیادہ اہمیت دے، اور سرکاری شعبے کا منصوبے ایسے شروع کیے جائیں جس میں جو ہے سرکاری شعبے کا اور پرائیویٹ جو ہمارا ہے نجی شعبہ مل کے کام کرے تاکہ ملک میں جو ہے وہ جلد ترقی ہو سکے۔ پھر کیا ہے، تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر جو ہے جو ہمارا سیکٹر ہے وہ اس میں پر ایکڑ جو پیداوار ہے وہ بہت کم ہے، لہٰذا لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں۔ اس میں مخفی بے روزگاری اس شعبے میں ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار زیادہ کم ہے۔ تو ہمیں پلاننگ کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کو جو یہ فالتو لوگ ہیں جو زراعت کے شعبے میں وابستہ ہیں، تو پلاننگ کے ذریعے ان کو انڈسٹری کی طرف، صنعت کی طرف موو کیا جائے، صنعتی شعبے یا صنعت کی طرف ان کو لے کے ان کو کھپایا جائے، یہ جو مزدور جو ایکسٹرا زراعت میں کام کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فیکس آمدنی ہے وہ کم ہے، یعنی کہ پر کیپٹا انکم کم ہے۔ پر کیپٹا انکم، وائی اسٹینڈ فار انکم، پر کیپٹا انکم بہت کم ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری سیونگز کم ہے۔ جب بچوں ہماری سیونگز کم ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے، ملک میں آپ کے پاس جو ہے وہ کیپٹل، کے اسٹینڈ فار کیپٹل کم ہوگا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال نہیں ہو پائے گا، جہالت ہے، ناخواندگی ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لہٰذا جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں یا کارخانے کی تعمیر کے لیے جب ہمیں منصوبے کی ضرورت محسوس ہوگی تو منصوبہ بندی کے بغیر ایسے پروگراموں پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے لوگ مزدور ہی نہیں ملیں گے پڑھے لکھے کہ جو کہ کام کر سکیں۔ پھر ہمارے پاس بچوں ہیں دولت کی غیر مساوی تقسیم، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ،
انیکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں ایک طرف بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس غریب لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی. لہٰذا اس غیر جو ہمارا مساوی تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اکنامک پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ باقاعدہ ہم منصوبہ بندی کے ذریعے امیروں پر ٹیکس لگائیں اور غریبوں پر اس رقم کو خرچ کیا جائے ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اس طرح جو ڈسپیرٹیز ہیں بٹوین دیز ٹو رچ اینڈ پورز وہ ختم ہو سکے. پھر ایک اور چیز یہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ غیر ملکی امداد پر جو ہے وہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. فارن ایڈ ٹھیک ہے. تو ہمارے یہ امداد اور قرضے اسی صورت میں ہم حاصل کرتے ہیں کہ جب کہ ہمیں ہر وقت ہمیں لینے پڑتے ہیں اگر ہم باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے بیرونی ممالک یا بین الاقوامی اداروں کو قائل کر سکیں کہ واقعی پاکستان ترقی کر رہا ہے، تاکہ یہ ادارے ہمیں امداد دے سکیں اور پھر اس امداد کا ترقیاتی کاموں کے لیے ہم استعمال کریں، تو اس کے لیے ہمیں پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف. یہ تو جسٹیفیکیشن تھی کہ کیا ریزنز ہیں یا کیا جواز ہے کہ ہم اکنامک پلاننگ کر رہے ہیں. تو جو اب ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ہماری پروہبٹیو فیکٹرز ہیں ان افیکٹو پلاننگ ان پاکستان کے اندر. تو اس میں سب سے پہلے بچوں ہمارے پاس آتا ہے اعداد و شمار. اب کیا ہے کہ معاشی ترقی کا جو عمل ہے ہم نے شروع تو کیا ہوا ہے، ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، اور اس میں سوائے ایک منصوبے کے ہم نے آج تک سارے منصوبوں میں ناکامی ہی حاصل کی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ کچھ منصوبہ بندی ہی سے افیکٹو نہیں ہو سکی. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے ہمارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہے بچوں اعداد و شمار کی کمی. اب اعداد و شمار کی کمی یا لیک آف ڈیٹا کا مطلب اس میں یہ ہے کہ ہمیں منصوبہ بنانے سے پہلے ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ہماری انکم کتنی ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی گھر میں بھی دیکھیں کہ آپ کوئی کام کرنے لگتے ہو تو اس میں آپ کو کیا پہلے ایسٹیمیٹ لگانا ہوتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پر کیپیٹا انکم کتنی ہے، پر کیپیٹا انکم کتنی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ ہمارے پاس اس کا حجم کیا ہے، بچتیں کتنی ہیں. تو یہ سب انفارمیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ منصوبے کی جو کامیابی ہے اس کا دار و مدار انہی فیکٹرز پہ ہوتا ہے، یعنی انہی فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہمارے پاس جو یہ ڈیٹا ہے، اگر جو اعداد و شمار ہیں وہ صحیح ملیں گے تو اس سے ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر یہ اعداد و شمار یہ ڈیٹا ہمارا جو ہے وہ ڈیٹا ہمارا رانگ ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا، اس کی وجہ سے ہمارا پلان بھی فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ اعداد و شمار جو ہے وہ ہمارے کیا صحیح آ رہے ہیں یا غلط آ رہے ہیں. جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اعداد و شمار ٹھیک ہوں گے تو اس سے ہمارا پلان بھی صحیح ہو جائے گا. جیسے ہم نے یہ پاکستان میں دیکھا کہ جب پہلا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا تھا تو اس میں قومی آمدنی میں ہم نے کہا کہ 15% تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اضافہ کرنا تھا. لیکن یہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا تھا جب منصوبہ بناتے وقت ہمیں پتہ ہوتا کہ قومی آمدنی اس وقت ہے کتنی. یعنی ہم نے یہ اسٹیمیٹ تو لگا لیا کہ ہم جو ہے وہ 15% جو ہے وہ اپنی قومی آمدنی کو بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، کس چیز کو، نیشنل انکم کو. نیشنل انکم کو کتنا بڑھائیں گے، 15%. لیکن کیا ہے کہ منصوبہ تو بن گیا کتنا بڑھانا ہے، لیکن ہمارے پاس یعنی کہ اس وقت صحیح آمدنی نہیں تھی کہ اس وقت کیا جا رہی ہے، کتنی ہو رہی ہے، تاکہ بعد میں پتہ چلے کہ کیا وہ واقعی 15% بڑھی تھی یا نہیں بڑھی تھی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تربیت یافتہ عملے کی کمی. منصوبہ بندی ایک چونکہ تکنیکی عمل ہے، یعنی ایک ٹیکنیکل ورک ہے، تو اسے صحیح اور مؤثر بنانے کے لیے ہمارے پاس تجربہ کار لوگ بھی ہونے چاہیے جو کہ منصوبے کے ہر آسپیکٹ کو، ہر پہلو کا جائزہ لیں اور اعداد و شمار کی مطلب دیکھیں کہ اس سے مطلوبہ نتائج آپ کو مل سکیں. لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس صحیح افیکٹو پلاننگ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس تربیت یافتہ عملے کی کمی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ اسی وجہ سے ناکام ہوا
کہ اصل مسودے کی منظوری جو ہے 1957 میں ہوئی تھی، لہٰذا 5 سالوں کی ترقی صرف 3 سالوں میں حاصل کرنا تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ اسی لیے منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی، یعنی کہ اس کی مدت، پہلا 5 سالہ منصوبہ اس وجہ سے ہوا کہ اس کی مدت کتنی تھی جی ہمارے پاس 1955 سے 60، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ اس کی مسودے کی جو منظوری ہوئی تھی 1957 میں ہوئی اس کی، یعنی 1955 سے 60 میں وہ پلان تھا، اور منظوری اس کی کب ہوئی، سینکشن اس کو کب ملی، منظور کب ہوا، وہ 1957 میں۔ اور پھر پہلے 2 سال تو ضائع ہو گئے، پھر اس کے بعد ہمارے 5 سالوں کی ترقی صرف 3 سالوں میں حاصل کرنا باقی۔ مثلا یعنی مسودہ منظور کب ہوا، سینکشن کب ہوا، یہ منظور ہوا جا کے 1957 میں، اور 1955 سے 60 ہم نے کہا تھا اس کی رینج ہوگی، یعنی یہاں اس ٹینیور سے وہ شروع ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کہ 3 سال ویسے ہی اس کے، یعنی 2 سال آپ کے ضائع ہو گئے، اور 3 سال میں منصوبے نے کیا کامیاب ہونا تھا، تو یہ ایک ریزن ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس احساس ذمہ داری کی کمی، یعنی ہمارے پاس رسپانسبلٹی لوگوں میں نہیں ہے، جو سٹاف ہے یا جو ملک کے افراد ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ حکومت جو ہے منصوبے کے دوران اپنے ٹارگٹس کو حاصل کر سکے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ان کے اندر احساس ذمہ داری ہی نہیں۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس آ جاتا ہے غلط حکمت عملی، یعنی کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ رانگ ہیں۔ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح نہیں بنائی جاتی کہ وہ مطلب دیکھیں، جو ہماری پالیسیز بنانے والے لوگ کون ہوتے ہیں، فارنرز اور ورلڈ بینک کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گراؤنڈ کے لوگوں ان کی پالیسیز کا لوگوں پہ کیا ایفیکٹ ہوگا، یا گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ملک میں کیا کام چل رہا ہے، کیا ہے، لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے پلان اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ورلڈ بینک یا فارنرز ان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک زرعی ملک ہے، ہمیں ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے جس میں ایک طرف ہم زراعت کو ترقی دیں تاکہ زرعی اشیاء کی برآمد میں اضافہ ہو، یعنی ہمیں پروموٹ کس کو چیز کو کرنا ہے، ایگریکلچر کو پروموٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، برآمدات، ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہماری ایکسپورٹس بچوں ہماری بڑھیں گی، تو کیا ہوگا، اس سے ہماری فارن ریزروز بڑھیں گے، فارن زر مبادلہ بڑھے گا، اس کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی کی طرف بھی توجہ ہوگی۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس بیرونی جو ہمارے وسائل ہیں ان پر انحصار۔ بیرونی جو وسائل ہیں ان میں انحصار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو منصوبہ شروع کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو قرضے لینے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر پاکستان میں جو پہلا جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس کے لیے ہمیں کل رقم جو ہے وہ 1080 کروڑ روپے میں سے 420 یعنی ٹوٹل یہ اماؤنٹ تھی، ٹھیک ہے، اس کی، اور اس میں سے 420 کروڑ روپے جو ہے وہ غیر ملکی ذرائع سے ہمیں حاصل ہونے تھے۔ 420 کروڑ روپے ٹوٹل اس کا اسٹیمیٹ، یعنی کہ اس کی لاگت، جو اس کی کاسٹ تھی اس پلان کی، پہلے 5 سالہ منصوبے کی، جو پہلا آپ کا 5 سالہ منصوبہ تھا اس کی کاسٹ کتنی تھی، 1080، جس میں سے 420 کروڑ روپے آپ کے کہاں سے آنے تھے، بیرونی امداد سے آنے تھے یا باہر سے ملنے تھے۔ اسی طرح تیسرے منصوبے کے دوران اس کی لاگت بچوں تھی 1650 کروڑ روپے۔ اب اس میں سے جو آپ کچھ غیر ملکی وسائل سے بھی حاصل کرنے تھے، لیکن یہ بھی ہمیں وقت پر نہ مل سکیں، اس طرح نہ پہلے 420 کروڑ جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ اسی طرح دوسرے منصوبہ جو تھا اس کے لیے اتنی کاسٹ تھی ہمارے پاس، کتنی تھی، 1650، اور وہ بھی ہمیں اس میں سے بھی کچھ اماؤنٹ ہمیں باہر سے ملنی تھی جو وہ بھی وقت پہ نہ مل سکی، اس لیے ہمارے دونوں پلان ناکام ہو گئے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غلط ہماری حکمت عملی ہے، یا ہم بیرونی جو وسائل ہیں ان پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کے جو پلانز ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو بیرونی انحصار میں ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اب یہ رانگ پالیسیز میں بھی یہی آ سکتا ہے کہ آپ کی جو حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، آپ بیرونی انحصار زیادہ کر رہے ہو، تو اس وجہ سے آپ کے پلان ناکام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناموافق ہیں ہمارے قدرتی حالات۔
ایگریکلچر سیکٹر پہ ہمارا زیادہ ہے فوکس، تو اور منصوبہ بندی کمیشن یہ کوشش کرتا ہے کہ ملک کو جلد از جلد خوراک میں خود کفیل بنائے۔ اس مقصد کے لیے زراعت کو جو ہے ترجیح بنیادوں پر ان پر کام شروع کیا گیا ہے۔ پاکستان کے دوسرے 5 سالہ منصوبے میں جو آپ کا خود ایگریکلچر سیکٹر تھا اسی کو پروموٹ کیا گیا تھا زیادہ، اور اس وقت ہمارا گروتھ ریٹ بڑا زیادہ 8 پوائنٹ تک چلا گیا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارا جو ملک ہے اس میں کیا ہے کہ منصوبے کے دوران حالات ٹھیک نہیں رہتے، سیلاب، بارشیں، آندھیاں کافی تباہی مچاتی ہیں، اور اس طرح کھڑی جو فصلیں ہیں ان کو بھی نقصان، جیسے اب ٹڈی دل کا مسئلہ ہے کہ جو ہے اس نے بھی بڑی تباہی مچا دی ہے، اسی طرح سیلاب آ جاتے ہیں، تو یہ بڑے مسائل ہیں۔ تو اب کرونا وائرس جیسے کووڈ-19 آیا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی تباہی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہماری لمیٹڈ ہے ہماری مارکیٹس، جو ہماری مارکیٹس ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو منڈیاں ہیں محدود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے منصوبے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر منصوبے کا انحصار منڈی پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اشیاء کی منڈی اگر وسیع ہوگی تو معاشی ترقی کی صورت میں جو اشیاء پیدا کی جائیں گی ان کا نکاس ہو سکے گا، لیکن ہمارے ہاں معاشی ترقی کا انحصار غیر ملکی امداد اور قرضوں پر ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو ہم اشیاء تیار کرتے ہیں وہ شروع میں ہی اتنی معیاری نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بیرونی جو چیزیں ہوتی ہیں یا بیرونی ممالک ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ کیا ہے آبادی آپ کو پتہ ہی ہے کہ آبادی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ منصوبہ بندی میں یہ بڑی ایک فیکٹر نوٹ کیا گیا ہے، جیسے کہ پہلے 5 سالہ منصوبے کے دوران آبادی کی جو شرح تھی وہ ہم نے یہ سوچی، ہمارے پاس جو ریکارڈ ہوئی تھی افزائش کا اندازہ تھا وہ تھا 1.4، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا جب کہ یہ اضافہ کتنا ہوا 1.4 ہمیں اسٹیمیٹ تھا کہ ہمیں تھا کتنا اضافہ ہوگا، جبکہ یہ اضافہ کتنا ہو گیا 2.1% کے حساب سے، تو یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ اسی طرح جب ہم نے دوسرا منصوبہ بنایا تو اس میں آبادی کی شرح 2% تھی، یہ پہلے منصوبے کے دوران تھی یہ والی، اور دوسرے منصوبے کے دوران ہماری اسٹیمیٹ کتنا تھا کہ جو ہے وہ 2% رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہوئی کتنی، وہ 2.28% تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ سیاسی عدم استحکام، وہ آپ سب جانتے ہی ہو کہ حکومت کوئی بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پائی، کبھی مارشل لا لگا ہے، کبھی حکومتیں اپنا ٹینیور نہیں پورا کر سکیں، تو یہ ایک بڑی افراتفری کا عالم ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ترقیاتی کاموں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور ہر اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ حکومت کو گرا دے، اور حکومت چاہتی ہے کہ وہ اس طرح حکومت صحیح طرح سے کام نہیں کر۔ پھر اس میں آ جاتے ہیں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، اور اس میں ہم ایک طرف کہتے ہیں ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو ویلتھ اس کی وجہ سے بھی کیا ہے کہ ہماری منصوبہ بندی صحیح طرح سے نہیں ہو سکتی، اور منصوبہ بندی کے ذریعے ہی اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے قدرتی ذرائع کا صحیح استعمال نہیں ہے، مس یوز آف ریسورسز، یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے جو رکاوٹ ہے۔ اسی طرح فنی معلومات کی کمی ہے، ٹیکنیکل نالج لوگوں کے پاس کم ہے۔ تو یہ سب ہماری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں منصوبہ بندی مؤثر طور پر نہیں ہو پاتی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔